اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یُنَزِّلُ نُجَرُّنَا وَنَسُوَّ وَالْتَوْرُنَا وَالْتَوْرُنَا مِنْ بَعْضِ أَتَوْا وَإِنَّا جَئْنَاهُ مِنْ فَاسٍ مُبِينٍ وَاسْرُورُ مَنُوفًا فَإِنَّا وَكَانَ وَإِنَّا تَكُونَ وَجَزْرُ فِيهَا كَانَ كَسِيدٍ إِنَّ حَلَاتٌ إِنَّ أَنْتُمَا زُوزُ مَكَانَ وَآتِوا إِنَّ وَعْدُ مِنْكُمْ إِنَّ سُمِنَ مُبِينٍ كيف إن بعض إن وأبدو إن وتقلزيد وتكون فاس ما فيد وصرف إن كفاس مقتل واصل سبيد اے من مانو نہیں حلال ہے تمہارے لیے وارث بن جاؤ عورتوں سے زبردستی نہ رکو نہیں تاکہ تم لے جاؤ کچھ حصہ اس بہن وغیرہ کا جو تم نے دیا اس صورت کا انتخاب کرے کھلی بھٹکداری ہے زندگی بسر کرو اپنی بیویوں کے ساتھ عمدہ سے اگر تم پسند نہیں کرو گے تو انہیں سبق کرو شاید تم ناپسند کرو گے کسی چیز کو رکھ دو اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے اثر کثیر ہے اگر تم علیحدہ روک لو تو پہلی بیوی کی پہلی جگہ دے چکے ہو تو دھن بار تو بہت کوئی چیز نہیں کیا تم دینا چاہتے ہو تو اپنا ماں جہالت کی طرح بٹا لگا کے کھلا گناہ ہے کیونکہ واپس لیتے تو باہر آ کے مل چکا ہے ایک دوسرے سے پختہ وعدہ نہ نکاح کرو اور جس سے نکاح کر چکا تمہارا باپ بادم ہو چکا ہے جس سے پہلے باپ ہے بے شک یہ فعل بہت بے حیائی اور نفرت کا فعل ہے بہت برا طریقہ ہے جی رضید و آبرو ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مرتا ہے تو اللہ اس کے وارث اس کی اولاد عورت پوری حقدار ہے سمجھی جائے گی اگر ان میں کوئی چاہتا تو وہ خود اس سے شادی کر لیتے اگر وہ چاہتا تو کسی دوسرے سے نکاح کر دیتے اگر وہ چاہتا تو اس کا نکاح ہی نہ کر دیتے بہار اس عورت کے رشتہ دار سے بھی زیادہ خیال کرتے ہیں جہالت کی اس رسم کے خلاف یہ آیت نازل ہوئی ایک دوسری عورت روایت میں آپ سے مروی کہ وہ لوگ اس عورت کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ حق کے بیل سے دستبردار ہو جائے اور نکاح کے بغیر بیٹھی رہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ان کو ایک مرد سے روکا حضرت عباس ایک روایت سے مروی کے زمانہ جہانے میں جب کسی عورت سے خاوند فوت ہو جاتا تو اس کا وارث اس سے کپڑا دار دے دیتے اور اس کا حق دار سمجھا جاتا ایک روایت یہ بھی ہے کہ کپڑا دارنے میں عورت کو حسین اور پاتے تو خود سے نکاح کر لیتے اگر بدکردار صورت تھی تو زین روک لیتے اور مرنے کے بعد اس کا وارث بنے حضرت اوفی روایت کرتے کہ جب کسی گہرا دوست فوت ہو جائے تو اپنا کپڑا اس عورت پر ڈال دیتے اور اس کا نکاح متازی سمجھا جاتا اس کے علاوہ نکاح کوئی نہیں کر سکتا اس عورت کو اپنے قید میں رکھا جاتا حتیٰ کہ عورت کو کچھ فدیہ دے کر اس کی اپنی جان چلا لیتے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اس نسب کو ختم کر دیا اور زیب بھی روایت ہے کہ زمانہ جانے میں اہل اسلام میں یہ رواج تھا کہ جب ان میں سے کوئی آدمی مر جاتا تو جو اس کے بال وارث بنتے تو اس کی عورت وارث بن جاتی وہ شخص اپنی مرضی سے جہاں چاہتا اس کا نکاح کر دیتے اور اس کی مجبوری کے اپنے پاس رکھ لیتے اس کے بال کا وارث بنا دیتے اسی طرح تو اور عورتوں کی برسلوک ہے حتیٰ کہ طلاق دیتے وقت شرائط یہ لگتا کہ وہ کی مرضی کے نکاح نہیں کیا جاتا اس کا صدقانہ صورت میں یہ ہے وہ عورت سے کچھ مال دے کے جہاز چلاتے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی ممنوع کو واضح کر دیا ایک روایت میں ہے کہ جب جہالت کے دور میں ابو قیاس بھی کا انتقال ہو گیا اس کے بیٹے اس کی بیوی سے نکاح کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل فرمایا حضرت عطا فرماتے ہیں کہ اگر وہ خامد کے مرنے کے بعد اس عورت سے کوئی کسی بچے کی پرورش مقرر کر دیتے ہیں مجاہد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مر جاتا تو اس کا
اس کا لڑکا اس کی بیوی کی زیادہ حقدار سمجھا تھا. اگر وہ چاہتا تو اس کو تیری ماں سے نکاح کر لیتا، اپنی بھائی بھتیجے سے نکاح کر دیتے. حضرت عقابہ فرماتے ہیں کہ ابو قیس بن سلمہ کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی. عرض کیا یا رسول اللہ، میرے خاوند کے مرنے کے بعد یہ لوگ نہ تو مجھے بلاس پیسہ دیتے ہیں، نہ مجھے کسی کے نکاح میں کرنے دیتے ہیں. 20ویں آیت نازل ہوئی. حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ دور جہالت میں جب کوئی شخص فوت ہو جاتا تو اس کے وارث اس کی اولاد پر اپنا کپڑا ڈال دیتے، اور اگر تو اس کی والد چھوٹا بیٹا بھائی ہوتا تو وہ اس عورت کو روک لیتا اور جو ان کو اس کے ساتھ نکاح کر سکے. اور جب وہ عورت اس کے پاس بجت تھی تو اگر وہ عورت اس کے کپڑے میں ڈالنے سے پہلے اپنے بیٹے آ جاتی تو اس کی جان چھٹ جاتی ہے. مجاہد فرماتے ہیں کہ جب کسی آدمی کی پرورش میں بجتی بچی ہو تو اس کی امید ہے کہ اسے اپنے پاس رکھ لیتے. اگر اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو خود اس سے شادی کر لیں گے، اپنے بیٹے کا نکاح کرا دیں گے. اس کا تمام قول اللہ تعالیٰ کی آیت اور دو نجات وَتَسُونَ آیت اللہ تعالیٰ فرماتے کہ عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا مجبور نہ کرو، اپنا حق بین اور بغض اس حق چھوڑ دے. حضرت عباد فرماتے ہیں کہ کوئی کسی مرد عورت سے نفرت ہوتی تو وہ اسے چھوڑنا چاہتا، حالانکہ بہن بچانے کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں دیتے ہیں لیکن بہن چھوڑنے پر مجبور ہو جائے. حضرت ابن سبان فرماتے ہیں کہ ان دونوں آیت میں ابن جہالت کو بتانے کے لیے ہے اور نازل ہوئی. حضرت عبداللہ مسعود، عبداللہ عباس اور سعید بصری اور عقابہ بن خاص لدی اور ابو صلاح زید بن اسلم زید بن اسیر بن حلالہ رحمۃ اللہ علیہ فاسا مبنی سے مراد زنا کار ہے، اور جب عورت زنا جیسا فعل ارتکاب کرے تو مرد کے لیے جائز ہے اپنا بین حق واپس لے لے، اس میں سختی کرے حتیٰ تک کہ بین چھوڑ کھلا مضمون ہے. سورۃ بقرہ میں طلب ہے کہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم ان میں سے جو مومن ہے اور ان کے دونوں کا حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حدود قائم نہیں رہ سکتے اگر تمہارے خوف ہو کر تمہارے اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے اور ان پر کوئی حد نہیں. اس عورت کی فدیہ دے کر اپنی جان چھڑانے لے. حضرت عباد السائق فرماتے ہیں کہ فاسا مبنی سے مراد عورت کی نافرمانی اور لڑائی جھگڑا ہے. ابن جلی فرماتے ہیں کہ یہ سب کو شامل ہے، زنا اور نافرمانی، لڑائی جھگڑا، بدزبانی وغیرہ. ان تمام صورتوں میں مرد کے لیے جائز ہے وہ عورت پر سختی کرے اور تاکہ وہ مکمل حق بین اور باعث سے چھوڑنے میں مجبور ہو جائے. یہی قول جوانہ مسئلہ ہوتا ہے. واللہ اعلم. حضرت عباس سے مروی کے روایت گزر چکی ہے. آیت کریمہ میں زمانہ جہالت کی رسم کو ختم کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے. عقابہ سبھی بصری فرماتے ہیں کہ روایت میں تجزیہ کرتی ہے اور پھر دونوں رسم کو نازل ہوئی ہے اور ان کے چار لوگ دیا. عبداللہ بن زید اور قریش نواز تھا. جو شخص کسی شریف عورت سے شادی کرتا تو جب ان کے پاس موافقت نہ پاتی تو اسے طلاق دے دیتے اور زدت کے بغیر کہیں شادی نہیں کرے گی. اس عورت پہ گواہ مقرر ہو جاتے اور اقرار نامہ دیا جاتا. جب اب اس عورت کا کہیں سے شادی کا پیغام آتا تو وہ عورت کچھ ماں دے کے راضی کر لیتی تو اسے نکاح کی اجازت دے دیتے. اگر ماں نہ دیتے تو اپنے پاس رکھ لیتے. اس کی مدت آیت نازل ہوئی ہے. حضرت مجاہد کو سورۃ بقرہ میں آیت 1 ہے. عورتوں کے ساتھ سادگی کے ساتھ گفتگو کرو اور کے ساتھ سلوکی سے پیش آؤ اور صرف طاقت اپنے وضاحت کو درست رکھو، کیونکہ جب تم یہ چاہتے ہو کہ تم بیویوں سے بڑے سوال کے رہو تو اسی طرح کی خواہشیں ہوتی ہے. اور بڑی معروف حضور نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرے اور اپنے اہل کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اہل خانہ سے اتنا ہی اچھا سلوک کرتے تھے، ہمیشہ کھانا پانی سے پیش آتے تھے، اور ان کے ساتھ خوشی رکھتے تھے، نرمی کے ساتھ پیش آتے تھے، قصداری سے خرچ کرتے تھے جب کوئی مقام مزہ ہے۔ آپ نے ایسے کا لگاتے آپ خود روایت کرتے کہ حضور صرف آگے نکل گئے اور کچھ سے پیر دوڑے، اور حضور صرف آگے نکل گیا، آپ صرف بھی یہ بدلا، اور اسی طرح ایسے کا دل بھار کرتے تھے جس روزہ متبہ کے پاس آپ رات گزارتے تو وہ آپ کے تمہارے بطر میں جمع ہو جاتی اور بات چیت ہوتی، کبھی آپ اس سب کے ساتھ رات تک کھانا تو روزہ فرماتے، پھر یہ سب اپنے مجروں میں چلی جاتی، آپ وہی اعلان فرماتے، آپ اپنی روزہ کے ساتھ اپنی چادر میں اعلان فرماتے، اس کی بات گھر میں تصویر نہ تو اپنے خاوند سونے سے پہلے تھوڑی گفتگو اس تک خوش ہوتے، اور اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب تکلیف فرمائی ہے، اپنی عورتوں کو ناپسند نہ کرتے ہیں، اس کے باوجود اپنے پسند ہے، وہ کس میں تمہاری ہے اب باز ہے۔ سی حدیث میں ہے کہ کوئی مسلمان مرد اور کسی مسلمان عورت کو اپنے آپ سے الگ نہ کرے، کیونکہ اس کی عادت گوارا نہیں ہوگی، اس کی بری عادت پھیلے گی۔ اگر تم میں سے اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس کی جگہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہو تو پہلی بیوی کو جو مہر دیا ہے اس میں سے کچھ زیادہ ہے، سورۃ عمران میں اس سے ہے۔ آیت کی بس ثابت ہے کہ عورت کو مہر زیادہ بار دینا جائز ہے۔ حضرت عمر خطاب نے کسی سے منع فرمایا، اور ابو ذر فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے سنا کہ عورتوں کو بہت زیادہ مہر نہ دیا کرو۔ اگر دنیا پر کوئی اچھی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ تقوی سبحان ہے، اور اللہ کے رسول کو سب سے پہلے امر کیا، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی زوجہ اور بیٹی کے عقیہ سے زیادہ مقرر کیا، اور سال میں سب سے زیادہ مہر مقرر کرنے کا مصیبت میں پہنچ جاتا ہے، اور اس کے دشمن میں جہاں تک کہ بے قدر مسک ہے۔ اس دور میں روایت ہے کہ آپ بمبے میں رسول پہ چڑھ گئے اور وہ کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ اے لوگوں تم عورتوں کا مہر بہت مقرر کرنے لگے ہو، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے صحابہ کرام نے 400 درہم اور اس سے کم مہر دیا۔ اگر مہر زیادتی اللہ تعالیٰ کی تقوی اور کرامت کا باعث ہوتی ہے، اگر تم ان کی سب کا نہ جاتے، خبردار آج کے بعد کوئی آدمی 100 درہم سے مہر مقرر نہ کرے۔ اور اپنا مہر نیچے اترے، ایک قریشی عورت آپ کے پاس سامنے آئی اور کہنے لگی اے محمد نبی، کیا آپ نے عورتوں کو 400 درہم سے مہر مقرر کرنے سے منع کیا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس عورت نے کہا کہ اس کی بات اللہ کو کب سنایا، اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا مجھے معاف فرمائے، ہر آدمی عمر سے زیادہ سمجھدار ہے۔ آپ واپس لوٹے اور ممبر پہ چڑھ کے اٹھے، اور اللہ 100 درہم مہر منع فرمایا۔ جو شخص ایک آڈر غائب ہو گیا، ایک روایت آپ نے فرمایا کہ اب بکھریے عورتوں سے مہر واپس کر سکتے ہو اگر تمہاری تنہائی میں بج چکے ہیں۔ حضرت عباس فرماتے کہ اس سے مراد بیوی کا تعلق ہوتا ہے سے، اور ایک شخص نے اپنی بیوی پر زنا کی توبہ لگائی تو پھر دونوں میاں بیوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمیں اٹھائی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نجومی جانتا ہے کہ تم میں سے جھوٹا ہے، کیا تم میں سے توبہ کرتا ہے؟ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، مرد نے کہا میں جو مال مہر ادا کیا اس میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اس مہر کے بدلے وہ عورت تمہاری حلال ہوئی تھی، اگر تم نے اس میں جھوٹی توبہ لگائی تو میں یہ مال صورتیاں بھی مل سکے گا۔ اسلامی بھی ابن عباس فرماتے ہیں کہ کنواری عورت کے ساتھ کنواری عورت سے نکاح کیا تو اسے دیکھا تو حاملہ تھی، تو آپ سے خیمے میں حاضر ہوئی، اور یہ واقعہ میں آپ سے دماغ تفریق کر دی اور عورت کو مہر دینے کو کم دیا، جو عورت کو کوڑے لگانے کو کم فرمایا، اور جو بچہ ہوگا وہ تمہارا غلام ہے، اور میرے خلوت میں بدلہ ہے، اور جب میاں بیوی کے صحبت اور خلوت میں مہر واپس کر سکتے ہو۔ وقدر ابی عباس سے مصنف فرماتے ہیں کہ اس مسلک میں نکاح ہے،
حضرت ابن عباس کی روایت کرتے ہیں کہ اس مراد تمہارے نکاح میں ایک اچھے طریقے سے انہیں طریقے سے لگ دو۔ اس حدیث میں تم ان عورتوں اللہ کی امانت لیتے ہیں، اللہ کے کلام سے انہیں حلال کرتا ہے اور خطبہ نکاح میں قبل سعادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملاز کی رات جو بہتر انعامات ملے ان میں ایک انعامات یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی عمر میں خطبہ جائز نہیں، وہ گواہی دے کہ تم بندہ رسول ہو۔ اور حضرت جابر نے روایت کا دوسرا خطبہ میں الوداع میں فرمایا کہ اپنی عورتوں سے شروع کرو، تم ان کی امانت اور سے لیا ہے، اللہ کا کام حلال ہے۔ وہ تم کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ستری ماؤں کی حرمت بیان کی کیونکہ تزیین و تقیید ظاہر کی فرمائی، اور بیٹے وہ عورت حرام ہے، اور عورت جس کے ساتھ اپنے والد سے نکاح کیا ہو، جس پر تمام امت کا اجماع ہے۔ حضرت ابو قیس انصاری جب نکاح فرما گئے تو ان کے بیٹے قیاس نے اپنی ستری ماں کو شادی کا پیغام بھیج دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنا بیٹا خیال کرتی ہوں، تمہارا شمار دنیا کے لوگوں میں ہوتا ہے۔ اس میں مسئلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر وہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اپنا قصیدہ بیان کیا، آپ نے کہا کہ تم اپنے گھر میں لوٹ جاؤ، اور آیت کریمہ میں نازل ہوئی۔ اقابہ فرماتے ہیں کہ ابو قیس کی بیوی اور سودا بھی حرفہ جس کے گھر میں ابو طلحہ کی سامنے تھی اور ابو سودا بھی طرف کی فاتح کا ابو نبی کے حریف تھے، نازل ہوئی۔ اور بس سیلی کی فرماتے ہیں کہ جہالت میں ستری ماؤں کے ساتھ نکاح کرنا نواز تھا، اور سوائے اس کے جو پہلے گزر چکی ہے اور ان پہ بہنوں کا ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، پہلے گزر چکا موضوع نہیں کرنا ہے۔ اپنی باپ عورت کے ساتھ نکاح کیا تو اس کی پتہ کی عزت پیدا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے اوپر سے باقاعدہ نکاح ہوا زنا ہے، اور زمانہ جہالت میں یہ چیزیں جائز ہیں، وہ لوگ نکاح میں ثابت کرتی ہے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ زمانہ جہالت میں تمام عورتیں حرام ہیں جس کی امت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور تیری ماں اور بہنوں سے نکاح جمع کرنا اللہ تعالیٰ نے دونوں صورت حرام کیا۔ کتاب امام سری اور سائی بیان امت میں بے حرام اتنا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ان الفاظ سے مختلف ہو۔ اللہ تعالیٰ فاصل فرماتا ہے کہ بے شک یہ فعل بے حیائی اور نفرت کا فعل ہے، برا طریقہ ہے۔ ایک مقام پہ قرآن میں آتا ہے وَتَذْكُرُوا وَفَاسِقِينَ نَبَاتًا، بات نزدیک جو بے حیائی کے جو باتوں ذائق ہے اس چھپی ہوئی ہو، وَتَقْفُونَ الْفَاسِقَ وَالسَّبِيلَ، بد کرداری کے باتوں سے جو ظاہر ہو اس سے پوچھو، وَتَقْوِينَ اور بد کرداری کے قریب نہ جاؤ، بے شک میرے بھائی اور برا راستہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہے اس کی بڑی بازک ہے سے نکاح کر لیتا ہے تو اس کا بیٹا باپ کس باعث باپ سبب بنتا ہے، جو شخص کسی اور کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو اس کی پہلے خاوند کی بغض رکھتا ہے، اس کی وجہ امت مومنین سے نکاح کرنا حرام کرا دیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطلق ہونے ہیں، اور اس وجہ سے امت محمد کے نکاح کرنا حرام قرار دیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجہ مطلق ہونے کی وجہ امت باقی رکھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولد ہے ان کی محبت میں اپنے جو مکتب اور اللہ تعالیٰ اس بھی اللہ تعالیٰ اس فعل کا مکتب ہے، اور شاید ایک شخص میں اپنے والد کا نکاح کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا اور وہ لذب معذت کر لے اور نبی کا زندہ ہاتھ پہ بے کی گزرے اور بے پاٹے
پہلے لابیہ انصاری کہتے ہیں جب ابی معاویہ نے اس مسئلے سے پوچھا کہ لونڈی کی کچھ عزے دیکھ لیے تو آپ نے اپنے لڑکے جدید کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں، کیا میں اسے بھیج سکتا ہوں؟ تو حضرت لابیہ نے فرمایا کہ لابیہ نے فرمایا کہ امینی منی ایسا نہ کیجیے، آپ یہ اس کے قابل نہیں۔ فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو۔ الدم بلال اور کا رنگ گندمی گولا تھا اور لونڈی نے جو اور عبد المسعود حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ جس کو عطا کیا اس کی پرورش آزاد کر دیا اور بعد میں حضرت معاویہ کی بات چلے آئے۔ سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں۔